أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. تم فرماؤ اے کتابیوں. کتابی کہتے ہیں یہودی کو اور نصرانی کو. کتابی کہتے ہیں یہودی کو اور نصرانی کو کیونکہ عیسائی کو، کیونکہ یہودی کو بھی تورات ملی اور عیسائی کو بھی انجیل ملی، تو یہ دونوں کو کتابی کہتے ہیں. تم فرماؤ اے کتابیوں ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے. یعنی اگر تم اور چیز نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، لیکن جو بات قرآن میں، جو بات انجیل میں، جو بات تورات میں اور جو بات زبور میں، زبور وہ زبور ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ نصرانیوں کی کتاب ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والے کو نصرانی کہتے ہیں، تو کتابی میں نصرانی بھی شامل ہے. تو کہتے ہیں کہ ان چاروں کتابوں میں جو ایک بات ہے عبادت کرنے کی یا کسی کو ماننے کی یا کچھ کرنے کا، کم سے کم اس بات پہ تو آ جاؤ. وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، یعنی ایک طرح ہے. اور یہ عبادت یکساں کیا، یہ کہ عبادت نہ کرے مگر خدا کی، یہ کہ عبادت نہ کرے مگر خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ کرے. یعنی تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اللہ کے سوا، اور کسی کو شریک نہ بنایا جائے اللہ کی ذات و صفات میں، کہ یعنی ایک خدا کے علاوہ دوسرے خدا نہ بنایا جائے. یہ بات تو تمہاری تینوں کتابوں میں یکساں ہے اور قرآن میں یہی بات ہے. تو کم سے کم اسی بات پہ تو اکٹھے ہو جاؤ، اسی بات پر تو مان جاؤ اور اسی بات پر تو آ جاؤ، سدھر جاؤ، گناہ چھوڑ دو. اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا. پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. جب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ یہودیوں کو کہہ دیجئے، نصرانیوں کو کہہ دیجئے اور عیسائیوں کو کہہ دیجئے کہ اے عیسائیوں، یہودیوں، نصرانیوں، جو بات تورات میں، زبور میں، انجیل میں اور قرآن میں ایک جیسی لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرا خدا نہیں بنایا جا سکتا ہے، اسی بات پر آ جاؤ اور اکٹھے ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. اب اگر وہ اس بات کو نہ مانے تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، تم یہودی، نصرانی اور عیسائی ہی رہو، ہم مسلمان ہیں، تمہاری مرضی ہے، جو کرنا چاہو سو کرو. آگے يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے کتاب والو، ابراہیم کے باپ میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو؟ تورات و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، نصرانی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ نصرانی تھے؟ حالانکہ تورات کے ماننے والوں کو یہودی کہتے اور انجیل کے، زبور کے ماننے والے کو نصرانی کہتے. تورات و زبور سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آ چکے ہیں، تو پھر وہ یہودی نصرانی کیسے ہوئے؟ اور تم یہ باتیں کر رہے ہو، جان چکے ہو یہ کہ تورات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی، زبور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آیا، تو پھر اب تمہیں کیسے حق پہنچ رہا ہے کہ تم انہیں یہودی یا نصرانی کہو؟ اور مگر ان کے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اگر عقل ہوتی تو عقل لگا لیتے اور یہ جھگڑے فساد میں پڑتے ہی نہیں. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم نہ تھا. اللہ نے یہودیوں کو کہا سنو اور جانو کہ تم ہی ہو جو اس بات میں جھگڑ رہے ہو جس بات کا تمہیں علم ہے. اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، اور اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ ابھی بتاتے. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جب یہودی یہ جان رہے تھے کہ یہودیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے، نصرانی جان رہے تھے کہ نصرانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے، یہ علم تھا اسے، لیکن پھر بھی اس بات میں وہ جھگڑ رہے تھے. تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ ایسی چیزوں میں نہ جھگڑو جس میں تمہیں
علمی نہ ہو، چاہے علم آ بھی جائے تو جھگڑا فساد لڑائی جھگڑے نہ کرو. اس میں جو ہے یہ کہ اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، یعنی تمہاری کتابوں میں یہ باتیں تو آ چکی ہے، اس میں تم جھگڑتے ہو. پھر سے سن لیجیے. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سنتے ہو یا جو تم ہو، یعنی اے یہودیوں اور نصرانیوں اور عیسائیوں سن لو کہ اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، یعنی تمہاری کتاب زبور میں، انجیل میں اور تورات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر دی گئی ہے کہ مکہ کی سرزمین پر آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کا حلیہ ایسا ہوگا، وہ اس خاندان میں پیدا ہوں گے، ان کا رہن سہن ایسا ہوگا. یہ چیزیں تو تم اپنی کتابیں میں پڑھتے ہو، پھر بھی تم جھگڑ رہے ہو. یہ چیزیں تم تو اپنی کتابیں میں پڑھتے ہو، پھر بھی تم جھگڑ رہے ہو. تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو، اس بات میں جھگڑو نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے کہ نصرانی ہے، وہ پکے مسلمان ہیں. وہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، وہ پکے مسلمان ہیں. آگے دیکھیں. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے. اللہ نے کیا فرمایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا، الگ، ہر گمراہ چیز سے الگ مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے اور بت پجاری نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے. کہتے ہیں کہ آج تم تو جھگڑ رہے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے. ارے ابراہیم پہ تو حق سب سے زیادہ ان کا ہے جو ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ ابراہیم کے پیروی کرنے والے ہیں. اور یہ نبی یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایمان والے اور پیروی کرنے والے کون ہیں؟ یہ نبی یعنی حضور علیہ السلام. اور ایمان والے کون ہیں؟ مسلمان. اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے. یعنی اے یہودیوں، یہ جو تم وعدہ کر رہے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے یا نصرانی ہے، یہ صرف باطل ہے اور ان چیزوں میں نہ جھگڑو. بلکہ یہ دعویٰ تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو پکے مسلمان تھے، مشرک نہ تھے. اور کہا کہ یہ زیادہ حقدار تو یہ نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے کے، اور زیادہ حقدار تو ایمان والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ماننے والے. اور اس کے بعد بھی اگر تم اسے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، انہیں تکلیف دیتے ہو تو جان لو ایمان والوں کا سرپرست اللہ ہے. ایمان والوں کا سرپرست اللہ ہے. ایمان والوں کا دیکھ ریکھ کرنے والا اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شروع اسلام میں جب اسلام کی تبلیغ ہوئی اور مسلمانوں کو بہت تنگ کیا گیا اور مسلمانوں کو جنگ پر مجبور کیا گیا، مسلمانوں کو جنگ کرنے پر مجبور کیا گیا. حضور علیہ السلام مکہ میں رہے، 13 سال تبلیغ کیے، دین اسلام کو پھیلایا بڑھایا، لیکن حضور کو 13 سال کو ایک سکون سے رہنے نہیں دیا. پھر اس کے بعد بالآخر اللہ نے حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجیے. مدینہ تشریف لے گا، پھر بھی ان لوگوں کو چین نہیں. پھر بھی مکہ کے کافروں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو اور عیسائیوں کو سکون نہیں، بلکہ ان کو اب ان نے سوچ لیا کہ ہم بڑی فوج اکٹھا کریں گے اور مدینہ پہ چڑھائی کر دیں گے اور مسلمان کو ختم کر دیں گے. بالآخر انہوں نے جنگ کے لیے تیاری کی اور مسلمان جب ہار دار گئے، تھک گئے، تو جا کر کے جنگ کی تیاری کی اور پھر جنگ بدر میں اللہ کی مدد سے کافروں کو قتل کر کے رکھ دیا، پھاڑ چیر کر کے رکھ دیا، کاٹ کر کے رکھ دیا. ایسی وحشت طاری ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے بھیجے تھے مدد کے لیے. اس میں ایک بات یاد رکھنی، نبی اور ان کے ماننے والے بدر میں گئے تو فرشتے آئے، بدر میدان میں گئے لڑنے کے لیے تو اللہ اپنے فرشتے بھیجا. اگر بدر میں جاتے ہی نہیں تو فرشتے بھیجتے کیسے؟ اب بدر میں جاتے ہی نہیں تو فرشتے نہیں بھیجتے، تم ایسے ہی مسلمانوں کو وہ قتل کر دیتے. معاذ اللہ رب العالمین، وہ قتل کر نہ سکا. اور جہاں جہاں جنگیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے. آخرکار وہ میدان میں گئے تو اتارے. ایسا نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھے رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار دیے کہ نہیں اب تم آرام کرو اور تمہارا کام فرشتے کر دیں گے. نہیں، ایسا نہیں. تو اس طرح کے موقع آ جائیں تو یاد رکھ لیجیے، ڈرنے کا نہیں، گھبرانے کا نہیں، سہمنے کا نہیں. ایک بات یاد رکھ لے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کی موت اسی وقت ہوگی جب آپ کی موت ہوگی. آپ مریں گے اسی وقت جب آپ کی موت ہوگی. حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں پوری زندگی جنگ میں گزاری، پوری زندگی جنگ میں گزاری. اور وہ خود فرماتے ہیں کہ موت سے ڈرنے والوں، اگر موت کے بغیر کوئی مر جاتا تو میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر تیر یا تلوار یا بھالا نہ لگا، لیکن میری موت نہیں تھی تو میں نہیں مرا. میں بستر پہ میرا انتقال ہوا، اور جن کی موت تھی وہ جنگ میں شہید ہوئے. اور شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اگر اس طرح کی صورتحال آ جائے تو ہم پیٹھ دکھانے والوں میں نہ ہو، اللہ کے نام پر جان دینے والوں میں بدلی. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہیے اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا کرے. ہماری نہیں